السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا پاکستان اور میں ہوں آپ کی میزبان افرا صدف۔ پاکستان کی سیاست میں تبدیلی کے تمام دروازے بند ہو گئے ہیں، تمام قیاس آرائیاں اس وقت دم توڑ گئی ہیں۔ بلا آخر حکومت یہ سینٹ کا الیکشن جیت گئی ہے اور الیکشن کمیشن اس وقت جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ یہ تمام باتیں اس کے بارے میں مزید باتیں ہم کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں کیپٹن ریٹائرڈ ادیب الزما صفی صاحب، آپ سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ جی سر، کیا کہیں گے اس سینٹ کے الیکشن کے بارے میں؟ دیکھیے، سینٹ کے الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن کا جو کس طریقے سے بنتا ہے اور کیا وہ ضروری ہے ناظرین کو بتانے کے لیے، الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کمشنر ہے اور جو 4 نمائندے ہیں، ان کا جو تعین کرتا ہے وہ پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن، ٹھیک ہے۔ چیف الیکشن کمیشن جو صوبے کے 4 نمائندے ہوتے ہیں، وہ صوبے کا جو چیف منسٹر ہے اور لیڈر آف دی اپوزیشن۔ تو یہ اس وقت جو ہمارے پاس الیکشن کمیشن موجود ہے، یہ پچھلی حکومتوں کا جو گٹھ جوڑ تھا، جو میثاق جمہوریت جو ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں یہ وجود میں آیا۔ اسی طریقے سے نیب کے جو چیئرمین ہیں، ان کا بھی سلیکشن ویسا ہی ہوتا ہے کہ جس میں لیڈر آف دی اپوزیشن اور پرائم منسٹر مل کے کرتے ہیں۔ سو یہ چیز بہت ضروری ہے ناظرین کو سمجھنے کے لیے کہ اس کا کمپوزیشن ہوا کیسے۔ اب آ جاتے ہیں الیکشن کی طرف۔ اگر سیدھے سیدھا نمبر کا گیم ہوتا تو آپ کو بھی پتہ اور ناظرین کو بھی پتہ ہے کہ نمبر کے حساب سے حکومت کا جو اتحاد تھا ان کی پارٹیوں کا، ان کو فوقیت حاصل نہیں تھی۔ 1 to 1 جب آپ جوڑیے 100 کی نشستیں تھیں، 98 اویلیبل تھیں، کیونکہ اسحاق ڈار باہر ہیں اور جماعت اسلامی نے منع کر دیا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، تو 98 تھے۔ 98 میں 49 تقریباً بن رہا تھا اور وہ کسی طرف بھی جا سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب جب اس حوالے سے جب الیکشن ہوا، اس لیے عمران صاحب نے کہا ہوا تھا کہ آپ اوپن بیلٹ پہ جائیے، جیسا کہ پنجاب میں ہوا۔ پنجاب میں تو کوئی الیکشن نہیں بنا سینٹ کا۔ پنجاب میں تو جو اپوزیشن اور جو جتنے ان کی تعداد بنتی تھی، اس کے حساب سے انہوں نے سیٹیں ایڈجسٹ کر لیں، سو وہاں الیکشن کوئی نہیں ہوا۔ تو وہی چاہ رہے تھے کہ جی صاف اور شفاف طریقے سے الیکشن ہو جائے اور کوئی اس میں جو جس کی برتری ہے وہ لے لے گا، لیکن اس پر تیار نہیں ہوئے کہ نہیں جی ہم تو سیکرٹ بیلٹ کریں گے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم یہ الیکشن خرید لیں گے، جو ہم نے ویڈیو بھی دیکھی اور سارا کچھ ہوا۔ تو اس کے حساب سے سرپرائزنگلی یہ 7 ووٹ ان کے ریجیکٹ ہوئے، جس کی وجہ سے ان کا چیئرمین سینٹ جو تھا وہ نہیں بن سکا اور وہ بن گئے، کیا کہتے ہیں، سنجرانی صاحب۔ جب نائب چیئرمین کی بات آئی تو اس میں وہ نائب چیئرمین صاحب جو تھے آفریدی صاحب، وہ 10 ووٹوں سے زیادہ جیت گئے۔ تو اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ جب آپ کے پاس اتنی برتری حاصل نہیں تھی، یہ 10 ووٹ کہاں سے آ گئے؟ وہ 7 ووٹ جو ریجیکٹ ہوئے تھے وہ پلس اور ان کے اپنے ذاتی دوست تھے، تو اس لیے یہ بڑا دھچکا لگا اپوزیشن کو، اور پی ٹی آئی کی حکومت کے اتحادی مل کے انہوں نے سینٹ کا جو کمپوزیشن تھا اس میں انہوں نے اپنی برتری حاصل کر لی۔ جبکہ جب سینیٹرز الیکٹ ہو رہے تھے تو اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب جو تھے وہ کامیاب ہو گئے تھے، بیکاز ہم نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے وہ سینیٹرز کو انہوں نے خریدا اور اس طریقے سے ان کا وہاں وار چل گیا۔ لیکن یہاں پر نہیں ہوا اور وہ ہار گیا۔ اب آپ کے کوشچن آ جاتا ہے کہ وہ جانبداری کا مظاہرہ کریں۔ جی، جانبداری کا مظاہرہ تو ڈسکا کے الیکشن میں بھی بڑا کلیئر ہو گیا تھا کہ وہ بجائے ان پولنگ اسٹیشنز پہ جہاں پر یہ گڑبڑ ہوئی ہے، اس کے فیصلے کے بجائے آپ نے پورے سیکٹر کو کہا کہ یہ دوبارہ الیکشن کرا دیجیے۔ یہ بڑا صاف ظاہر تھا۔ اس کے برعکس جب پی ٹی آئی والے جو تھے وہ ان کے پاس شکایتیں لے کے گئے تو ان کی شکایتیں ریجیکٹ کر دی انہوں نے۔ تو ابھی تو بڑا واضح ہے کہ کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ یہ انسٹرکشنز جو، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ابھی پچھلے 1 ہفتے میں یہ بڑا واضح ہو گیا ہے تھرو دی انٹیلیجنس سورسز کہ ان کو انسٹرکشنز مل رہی ہیں
باہر سے فرام PMLN کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اس کے حساب سے کوئی شک نہیں. دیٹ از وائی یہ ابھی 4 جو آپ کے منسٹر تھے یہ انہوں نے آگے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی ان کو ریزائن کر کے گھر چلے جانا چاہیے. پرائم منسٹر نے بھی یہی کہا کہ ان کی کارکردگی. اچھا مزے کی چیز ہے اب اپوزیشن کہہ رہی کہ نہیں یہ نہیں جائیں گے, جبکہ اگر آپ ویڈیو دیکھیے تو فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ جلسے میں کہہ رہے ہیں کہ اس الیکشن کمیشن کو تو اب گھر چلے جانا چاہیے, یہ بالکل بیکار ہے. مریم نواز بھی کہہ رہی ہے الیکشن بیکار ہے. اپنے ٹائم پہ جب یہ بیفور دے وینٹ پروٹیسٹ کرنے گئے تھے الیکشن کمیشن کے سامنے کہ یہ بالکل بیکار ہے, اب جب یہ حکومت کی طرف سے یہ آ گیا کہ نہیں ان کو جانا چاہیے تو اس وقت ان کے. تو سر یہ لانگ مارچ اپوزیشن کب باتیں کر رہی ہے تو یہ کب کرنا چاہ رہی ہے نواز شریف؟ یہ جو PDM کا سے ابھی جو میٹنگ ہو رہی ہے اور جو اطلاعات آ رہی ہیں اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کافی راہیں الگ ہو گئی ہیں پیپلز پارٹی کی اور PMLN کی, کیونکہ جو زرداری صاحب نے تقریر میں کہہ دیا وہ PML والے کریں گے نہیں, تو افہام و تفہیم کا سلسلہ تو ہو گیا ختم. اب یہ صرف دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے اپنی وہ جو پوزیشن ہے وہ کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں. زرداری صاحب نے صاف کہہ دیا کہ جی نواز شریف تشریف لائیں پاکستان اور مل کے ہمارے ساتھ اپوزیشن کریں, اور ہم لوگ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے اپوزیشن کرنے والے ہیں. جمہوریت پارٹی ہے, اس میں ہم باہر سڑکوں پہ یا اس کے لیے تیار نہیں ہیں, نہ استعفیٰ دینے کو تیار ہیں اور نہ ہی ان کے ساتھ لانگ مارچ میں جانے کو تیار ہیں. تو ابھی ہم آپ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, ابھی جب ختم ہوتا ہے ان کی میٹنگز کے بعد کیا ان کا وہ پریس ریلیز کیا جاری ہوتا ہے اس سے پتہ چلے گا کہ کیا ہونے والا ہے. بٹ اپیرنٹلی پیپلز پارٹی نے یہ انڈیکیٹ کر دیا ہے کہ وہ اس میں لانگ مارچ میں شامل نہیں ہوں گے. اور مریم نواز نے دوسری طرف کہہ دیا کہ نواز شریف پاکستان نہیں آ سکتے, ان کو جان کا خطرہ ہے, تو لانگ مارچ. دیکھیے وہ یہ تو ایک فضول سی گفتگو ہے, کسی کو جان کا کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ آ جائے ان کو ہم جیل میں بند کر کے رکھیں گے, بالکل چاروں طرف سے تالے ڈال دیں گے, کوئی اندر نہ جا سکتا نہ باہر آ سکتا. ان کی بالکل کمپلیٹ سیفٹی گارنٹیڈ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے ان کے یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ بالکل بے معنی بے مقصد ہے. وہ نہیں آئیں گے, ظاہر بات ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر آ کے انہوں نے کیا کرنا ہے, لیکن اب چوائس ان کے پاس یہ ہے. جس طریقے سے زرداری صاحب نے اپنا موقف بیان کر دیا ہے پیپلز پارٹی کا, اس کے بعد تو بڑی راہیں کلیئر ہو گئی ہیں. اگر پالیٹکس کرنی ہے اور اس پاکستان کو میں مسلم لیگ نون نے آگے چلنا ہے تو پھر اس طرح کی کوئی ارینجمنٹ کرنی پڑے گی, ورنہ چپ کر کے وہاں بیٹھے رہیں گے اور آہستہ آہستہ ہی پھر لٹ ہو جائے گی. ویسے بھی زرداری نے کہہ دیا کہ پنجاب تک آپ کی پارٹی محدود ہو کے رہ گئی ہے, آپ کے ان کے سینیٹرز کہیں اور سلیکٹ نہیں ہوئے, تو اٹ از فرام چاروں صوبوں کے کٹ کے صرف پنجاب کی ان کی فوقیت رہ گئی, وہاں پر ان کی جو ہے وہ پارٹی چلے گی. صفی صاحب, فوج نے کئی بار واضح کیا ہے کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, تو اس موجودہ صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کی کیا کر رہی ہے؟ بہت ریلیونٹ سوال آپ کا یہ. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے فوج, لیکن اگر آپ پس منظر میں جائیے, ہسٹری میں دیکھیے, تو ان سیاسی جماعتوں کا وجود جو ہے وہ فوج کے ذریعے آیا. ٹھیک ہے, نواز شریف پیدا ہوئے ضیاء اللہ کی گود میں, ٹھیک ہے نا, اور بھٹو صاحب پیدا ہوئے ایوب خان کی گود میں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جتنی بھی سب سیاست پارٹی اس طرح کی جو میجر ہیں یہ سب GHQ کی پیداوار ہے, اور اس کے اثرات پازیٹیو بھی تھے اور نیگیٹو بھی تھے. جو وقت آگے گزر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو افادیت تھی, جو نیت تھی فوج کی ٹو رن دی کنٹری ان اے ڈیموکریٹک وے اور صحیح سمت پہ چلے, وہ آہستہ آہستہ اپنی راہ کھو بیٹھی. کیونکہ جب پاور ملتا ہے تو ایک سیئنگ ہے کہ ایبسولوٹ پاور کرپٹس پیپل, کرپشن بڑھ جاتی ہے. تو جو یہ سو کالڈ ڈیموکریٹک فورسز مضبوط ہوتی چلی گئیں
تو وہ ڈیموکریسی سے ہٹ کے ڈکٹیٹرشپ پہ آ گئے. دے ور سویلین ڈکٹیٹرس. اور دوسری بات یہ, ان دونوں پارٹیوں میں ڈیموکریسی ہی نہیں ہے, تو ملک میں کیسے ڈیموکریسی آئے گی؟ اچھا, اگر ملک پارٹی میں ان کے الیکشن ہو اور پھر کوئی صدر ہو, پھر نائب صدر ہو, تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں. لیکن یہ تو فوج نے جس نیت سے ان کو وجود میں لائے وہ ختم ہو گئی, اور یہ ڈائنیسٹیز بن گئیں, 2 ڈائنیسٹیز بن گئی. بھٹو کی ڈائنیسٹی تھی, زرداری آ گئے اس میں, اور یہ شریف کی جو, تو اس لیے مسلم لیگ کی جو روح تھی, جو اسپرٹ تھی جس کے ذریعے یہ ملک بنا, وہ تو مر گئی, ختم ہو گئی. اسی طریقے سے یہ سوشلزم کا نعرہ لے کر آئے بھٹو صاحب, تو یہ پارٹی, سو یہ ناظرین کو یہ سمجھنا ضروری تھا کہ دونوں پارٹی جو انہی کی پیداوار ہے, یہ اب انہی کو گالیاں دے رہی ہیں جنہوں نے پیدا کیا ان کو باری باری. اب یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ فوج کا کوئی تعلق نہیں سیاست سے, یہ ایکچولی اس کی شروعات ہوتی ہے کیانی کے زمانے میں. جنرل کیانی صاحب جو چیف آف اسٹاف تھے, ٹھیک ہے نا, ان کے زمانے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں جس پر فوج کو ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ یہ سیاست نہیں ہے, لیکن فوج کی امیج کو آپ خراب کر رہے ہیں, آپ دشمن کے نیریٹو کو پروموٹ کر رہے ہیں. لیکن فوج نے اس کانسیپٹ کو کہ فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو نظر انداز کیا, اور اس کے نتیجے میں جیسے آپ ڈان لیکس ہوا, میمو گیٹ اسکینڈل ہوا, اور بہت ساری چیزیں ہوئیں, تو یہ خاموشی سے اس کو پیتے گئے, اور اب ان کی ساکھ کو اور ان کی امیج کو یہ نقصان پہنچاتے رہے. جبکہ پبلک جو ہے, پبلک جس کو یہ بڑے نعرے دیتے ہیں کہ 22 کروڑ عوام کی نمائندگی, حالانکہ یہ اپنے سیکٹر میں جہاں سے کھڑے ہوئے تھے وہاں میں خیال کچھ ہزار ووٹ لے کے جیتے ہیں, تو 22 کروڑ کی کیا بات کرتے ہیں یہ سیاستدان, خرافات. تو یہ جو عوام ہے, عوام از اسٹینڈنگ بائی دا سائڈ آف دی آرمی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, آپ کسی بھی جگہ چلے جائیے, گاؤں میں, شہر میں, ان سے بات کیجیے تو ان کو کہیں گے صاحب پاکستان فوج زندہ باد, انہوں نے جو ہمارے لیے کیا کوئی اور نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ بڑا کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے ناظرین کو کہ عوام کا اور فوج کا تعلق بہت ہی پازیٹیو ہے, اور وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی چلے, اور اسی وجہ سے یہاں تک گاڑی آئی ہے. ان کے مفادات چونکہ اب دونوں کے دونوں کرپشن میں انوالو ہو گئے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جس طریقے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, جو پیسہ لوٹ کے باہر لے گئے, اور اب سارا کا کھیل جو ہے اس پیسے کو کس طریقے سے ڈیفینڈ کیا جائے. پیناما کا جو کیس بنا, فوج نے تو نہیں کیا, پیناما کا کیس باہر سے آیا, اور جو ابھی تک ان پر جو کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں وہ بھی فوج نے نہیں لگائے, انہوں نے ایک دوسرے کو آپس میں لگائے. لیکن وہ کیا رہا تھا کہ اس سے پہلے جب انہوں نے یہ طے کیا تھا ڈیموکریسی, چارٹر اور ڈیموکریسی میں, کہ ایک دفعہ تم کھیلو گے, پھر ایک دفعہ ہم کھیلیں گے, اپنی مرضی کے امپائر لگائیں گے بھی, چاہے چیف جسٹس سے لے کے نیچے تک جو سلیکشن تھی وہ چارٹر اور ڈیموکریسی کے تحت ہوئی, نیب کی سلیکشن ویسی ہوئی, چیف الیکشن کمشنر کی سلیکشن ایسی ہوئی. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ دے دوں. چیف الیکشن کمشنر جو تھے فخر الدین جی ابراہیم صاحب مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, جب وہ بنے تو میں ان سے ملنے گیا. میں ناگرہ میں ڈپٹی ڈی جی رہ چکا تھا, تو میں ان کے پاس گیا یہ پرپوزل لے کے کہ صاحب ہمیں پیسے نہیں چاہیے, ہمیں امپلائمنٹ نہیں چاہیے, جو پرانے چیئرمین صاحب ہیں بریگیڈیئر سلیم معین, اور ہم مل کے آپ کو ایک یہ ٹیکنالوجی جو نادرا کے پاس موجود ہے ہم آپ کو وہ کر دیں گے, جس کے ذریعے یہ تمام الیکشن آپ کرائیے, کوئی فراڈ کا اس میں پھر نہیں ہوگا, فنگر پرنٹس اس کے کر دیں گے. یہ میں ان سے بات کر رہا ہوں, ان کے یہ سندھ میں جو ان کا الیکشن کمیشن, ان کا جو سندھ کا ریپرزینٹیٹیو ہے جو سندھ سے آیا تھا, وہ مجھے بار بار کاٹ لے جا رہا ہے, نو سر یہ نہیں ہو سکتا یوں. خیر ایونچولی ان کو میں نے بتایا کہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں, اور آپ اگر کرنا چاہیں. لیکن جب ہم وہاں سے اٹھ کے آئے, میں نے پرانے چیئرمین صاحب سے بات کی, بھائی میں نے یہ پروپوزل دیا, اور کہنا ٹھیک ہے یار, ہم کرنے ملک کے لیے ہم کرنے کو تیار ہیں. لیکن نتیجہ کیا نکلا, جو الیکشن جتنے بھی پالیٹیشینس تھے تھرو دیئر 4 جو نمائندے بھیجے ہوئے تھے الیکشن, انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, اور یہ میں ان کی الیکشن کی بات کروں سب سے. تو اب اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ابھی پریزنٹ سچویشن آ گئی ہے, اتنی انہوں نے غیر آئینی اور رولز ریگولیشن کو بالائے طاق رکھ کے اپنے فیصلے کیے کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے ایکسیپٹ اس کے کہ وہ فوج کو ایک سوچے سمجھے پالیسی کے تحت
کرنا پڑے گا. ان کی یہ اشرف غنی صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے یا وہ ابھی جاوید لطیف کا اسٹیٹمنٹ ہے, یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ اس میں سیاست نہیں ہے. دس از اینٹی اسٹیٹ, دس از اینٹی اسٹیٹ. اینٹی اسٹیٹ کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. آرمی کا جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے بڑا واضح ہو گیا, کیونکہ اس طرح کی چیزیں جو اینٹی اسٹیٹ ہے, جو اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں, یہ ایک اس چیز کا مظہر ہے کہ پولیٹیکل فقدان ہے, پولیٹیکل تھنکنگ نہیں رہی ہے. اب وہ جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں ایسی صورت کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس کے ذریعے انتشار پھیلے اور جس کے ذریعے پھر فوج کو کچھ نہ کچھ ریئیکٹ کرنا پڑے. بیکاز یہ میں ہمیشہ ہر پروگرام میں اور کہتا ہوں, ان کا سروائیول, پولیٹیکل سروائیول ایک ہے کہ اگر مارشل لا لگ جاتا ہے تو ان کے سارے گناہ دھل جائیں گے, یہ سب کے سب گنگا نہا کے پھر سے آ جائیں گے, دیکھیے جی فوج نے ہمارے ساتھ ظلم کیا. تو فوج نے اس دوران جو خاموشی اختیار رکھی اس کا مین مقصد یہی تھا کہ آپس میں آپ لوگ ایکسپوز کریں ایک دوسرے کو اور لوگوں عوام کو پتہ چلے کہ آپ کی اوقات کیا ہے. تو اس لیے وہ خاموشی رہی. لیکن یہ میں ایک پازیٹیو انداز میں کہہ رہا ہوں, لیکن میرے اپنا جو ذاتی تھا کہ خاموشی ضرورت سے زیادہ رہی. اتنی خاموشی ایکسیپٹیبل نہیں تھی اور اب بالکل ہی برداشت نہیں ہے, کیونکہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ اینٹی اسٹیٹ جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. سر, مریم نواز کی بیل ریجیکشن پر حکومت کی جانب سے زور لگایا جا رہا ہے, اس طرح کیا اپوزیشن کو بھڑکایا نہیں جا رہا؟ اور ایک اور سوال کہ اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیے, جہاں تک کہ مریم کی بیل ریجیکشن کی جو اپلیکیشن ہے گورنمنٹ کی, میں سمجھتا ہوں یہ جیسا کہ جج صاحبان نے کہا کہ یہ اتنی دیر کیوں کر دی. بیل کس صورت میں دی گئی تھی یہ یاد کرنا ضروری ہے. یہ میرٹ پہ نہیں دی گئی تھی, ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پر کہ باپ بیمار ہے اور باپ کی تیمارداری کے لیے ان کو جیل سے رہا کیا جائے, تو اس لیے وہ بیل دی گئی تھی. ٹھیک ہے, تو جیسے ہی والد صاحب یہاں سے تشریف لے گئے ایک ڈرامہ کر کے, تو اس کے بعد امیڈیٹلی نیب کو چاہیے تھا جا کے ان کو موو کرے کہ صاحب جس وجہ سے آپ نے بیل دی تھی وہ تو وجہ ختم, ان کو واپس آپ جیل میں ڈالیں. آپ نے دیر کر دی, جو کہ چیف جج صاحب نے پوچھا بھائی اتنی دیر کیوں سوتا رہے بھائی, یہ پہلے ہونا چاہیے تھا. تو اب اس کی انہوں نے جو وضاحت دی کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس سے پولیٹیکل انتشار پھیلے اور لوگوں کو کہنے کا موقع ملے, تو ہم نے پورا ان کے ساتھ ایک تعاون کیا کہ بھئی آپ اپنا کام کریں. لیکن جب سے یہ پی ڈی ایم بنی اور جس طریقے سے انہوں نے فوج کو اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو اور جوڈیشری کو برا بلا کہا اور ملیشیس پروپیگنڈا کیا, تو اب یہ بات حد تک آ گئی تھی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ جاوید لطیف کا یہ اسٹیٹمنٹ کہ جی یہ تو اگر مریم کو کچھ ہو گیا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا, وہ کیا بےہودہ کی گفتگو کر رہے ہیں. ہاؤ کین دس ہیپن, ان کی اوقات کیا ہے کہ ان کی اوقات اور پاکستان کے برابر ہے. تو یہ اس طرح کی جب چیزیں آ گئیں اور یہ عوام کے ذہنوں پر ایک کرب سی کیفیت تھی میرے جیسے آدمی پر کہ بھئی یہ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے, ہم کب تک خاموش بیٹھے رہیں گے؟ کیا جوڈیشری بھی خاموش بیٹھی ہوئی ہے؟ کیا کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی خاموش؟ یہ سب برداشت کریں گے؟ تو اس لیے اب ان کا کوئی اس میں کیا کہتے ہیں جذبات نہیں بھڑکے. ان کے خلاف بالکل قاعدے قانون کے مطابق اپلیکیشن ڈالی گئی ہے, پٹیشن ڈالی گئی ہے, اور جو فیصلہ آئے گا جیسے ہم نے ہمیشہ کیا, فیصلہ جو بھی جوری کا آئے گا وہ ہمیں قبول ہوگا. اگر انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کی بیل منسوخ ہو گئی تو جیل میں چلی جائیں گی, اور اگر انہوں نے اس کو برعکس کہا تو پھر جوڈیشری جا رہے ہیں. یہ ہو گیا. اب جہاں تک کہ سوال ہے آپ کے فیوچر کیا ہے پی ڈی ایم کا, میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم نے اپنے تمام پتے کھیل دیے ہیں. جو بھی کرنا چاہتے تھے سارے کے سارے کارڈ جو ہیں وہ سامنے آ گئے. عوام کو چاہیے اب یہ تعین کرے کہ وہ ان کا ساتھ دے گی کہ نہیں دے گی, کیونکہ ابھی اس سے پہلے جب پی ڈی ایم کے جلسے وغیرہ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ لاہور میں بھی کوئی خاص شرکت نہیں ہوئی. جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے کیا اس میں بھی کوئی خاص لوگ موجود نہیں تھے. تو عوام جو ہے وہ کافی کلیئر ہو گئی ہے کہ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ صرف اینٹی اسٹیٹ اور اینٹی گورنمنٹ ہے, اینٹی اسٹیٹ ہے, اور اس کے خلاف ان کے ساتھ نہیں چل رہا ہے. تو اس لیے مجھے نہیں سمجھ نظر آتا کہ ان کی کوئی فیوچر میں آگے اکٹھا کوئی ہوں گی. راہیں تو الگ ہو گئی ہیں دونوں کی, اب آگے کس طریقے سے وہ ہینڈل کرتے ہیں, کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں, یہ تو وقت بتائے گا.
بہت شکریہ صفی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. شکریہ، تھینک یو ویری مچ. پروگرام کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پروگرام ایجنڈا پاکستان سے افرا صدف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.